السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ماضی کی قسموں، زمانہ ماضی کی قسموں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے ماضی مطلق اور ماضی استمراری اور ماضی بعید کا مطالعہ کیا تھا۔ ہم ایک مرتبہ اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں۔ ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرا ہوا، یعنی اگر گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام اگر ہو چکا ہے تو وہ زمانہ ماضی ہے۔ اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے ہمارے سامنے سب سے پہلے ایک قسم دی ہوئی ہے ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق کسے کہیں گے کہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کام کب ہوا، ابھی ہوا یا کچھ عرصہ پہلے ہوا۔ جیسے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل پہلے اس کو پہچاننے میں اصل میں فعل کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر فعل ہے ملے، تو یہ جو ملے فعل ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملنے کا کام ہو چکا، لیکن کب ہوا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ کام ماضی میں ہوا لیکن اس کا وقت پتہ نہ چلے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اسے ہم زمانہ ماضی مطلق کہیں گے۔ زمانہ ماضی سادہ ہے یہ، جیسے پریزنٹ پاسٹ ہوتا ہے، اسی کو انگریزی میں پریزنٹ پاسٹ کہا جاتا ہے۔ ویسے انہوں نے ساری جائیداد بھتیجے کے نام لکھوا دی، یہاں پر لکھوا دی اس فعل سے بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا، لکھوانے کا کام ہو چکا، لیکن کب ہوا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے زمانہ ماضی مطلق ہے۔ احمد نے خط لکھا، لکھنے کا کام ہو چکا لیکن کب ہوا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ طالب علم نے گھر کام مکمل کیا، مکمل کیا یعنی مکمل کر چکا گھر کام، لیکن کب کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اسے ماضی مطلق کہتے ہیں، یعنی کام ماضی میں ہوا، پہلے گزشتہ زمانے میں ہوا لیکن کب ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ماضی استمراری، استمرار کا مطلب ہی ہوتا ہے جاری، یعنی جس میں کام جاری تھا، گزشتہ ماضی یعنی گزشتہ زمانے میں کام ہوا لیکن گزشتہ زمانے میں کام جاری تھا۔ تو کیسے پہچانیں گے؟ فعل دیکھیں گے، بڑھتی جا رہی تھی، تو جا رہی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسے ہم کو پتہ چل رہا تھا کہ تھی سے پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا، ماضی میں ہو چکا، لیکن اس میں جا رہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کام جاری تھا۔ تھی سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کی بات ہے، یعنی گزشتہ زمانے کی بات ہے، اور جا رہی سے پتہ چل رہا ہے جا رہی تھی کہ ماضی میں کام جاری تھا۔ اس زمانے میں دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، یعنی گزشتہ زمانے میں، یعنی ماضی کی بات ہے کہ دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، یعنی مایوسی کے بڑھنے کا کام جاری تھا۔ تو کام جاری تھا لیکن گزشتہ زمانے میں جاری تھا، اس لیے اگر فعل سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ کام گزشتہ زمانے میں جاری تھا یعنی مکمل نہیں ہوا تھا، کام شروع تھا، تو پھر ایسے زمانے کو زمانہ ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، میں اس آواز کو وہم سمجھ رہا تھا، سمجھ چکا تھا نہیں، یعنی وہم سمجھنے کا کام جاری تھا۔ تو یہ زمانہ ماضی استمراری اسے کہتے ہیں۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، کھیلنے کا کام جاری تھا، کھیلنا شروع تھا لیکن گزشتہ زمانے میں شروع تھا، اس لیے ہو جائے گا ماضی استمراری ہو جائے گا۔ باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے، تو چہچہا رہے تھے، چہچہانے کا کام جاری تھا، تو یہ ہوگا زمانہ ماضی استمراری۔ اسی طرح ماضی بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کام ماضی میں ہوا، گزشتہ زمانے میں، لیکن بہت پہلے ہو چکا، یعنی بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، کام پہلے ہو چکا، بہت پہلے ہو چکا۔ جیسے میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، تو بہت دنوں سے نہیں کھایا تھا، کافی ٹائم ہو گیا، کافی وقت ہوا، کھایا تھا۔ اب اس کو پہچاننے کا کیا آسان ترکیب کیا ہے کہ اس میں عام طور سے تھا، تھے، تھیں وغیرہ استعمال ہوتا ہے آخر میں، اور کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ماضی استمراری میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی استمراری میں کام مکمل نہیں ہوا تھا بلکہ جاری تھا، جا رہی تھی۔ یہاں بھی تھا، تھی استعمال ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کام جاری تھا، اور یہاں تھا، تھے وغیرہ استعمال ہوا لیکن یہاں پر ابھی کام مکمل، مطلب یہاں پر مکمل ہو چکا، کام مکمل ہو چکا۔ تو یہ
ایسا زمانہ کہ جس میں ہم کو پتہ چلے کہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا اور بہت پہلے ہو چکا، تو جس میں تھا، تھی، تھے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، کھا رہا تھا، یعنی اگر یہاں پر کھا رہا تھا استعمال ہوتا تو استمراری ہو جاتا، لیکن کھایا تھا استعمال ہوا، یعنی کام ہو چکا، کام نہیں ہوا تھا ایسے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ استمراری کہلائے گا۔ تو میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا، یہ ماضی بعید کی مثال ہے۔ بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے، پڑھنے کا کام مکمل ہو گیا تھا، اور تھے بتا رہا ہے کہ بہت پہلے ہوا تھا، اس لیے اسے کہیں گے ماضی بعید۔ ارشد اداس ہو گیا تھا، اداس ہونے کا کام بہت پہلے ہو چکا اور مکمل ہوا۔ عالیہ سو چکی تھی، تو سونے کا کام پہلے ہو چکا، اس لیے زمانہ ماضی بعید۔ اگر سو رہی تھی ہوتا تو زمانہ ماضی استمراری ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے آگے ماضی شرطیہ، اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں شرط پائی جاتی ہے، یعنی کام ماضی میں ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں، اور اس میں شرط ہوتی ہے۔ تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے۔ ایک طالب علم 10ویں میں فیل ہو گیا بدقسمتی سے، تو اس کو کسی نے کہا کہ اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے، یعنی فیل تو ہو گئے، لیکن شرط بتائی کہ اگر تم محنت کرتے تو پھر تم کامیاب ہو جاتے۔ تو محنت کرنا یہ شرط ہے، اور کامیاب ہوتے، ضرور کامیاب ہوتے، اس کی جزا کہلاتی ہے یہ۔ تو یہ شرط اور جزا سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کام، مطلب یہ کہ اس میں شرط بھی پائی جاتی ہے، اور پہلے زمانے میں یہ ہو چکا ہوتا اگر تم ایسا کرتے تو، یعنی بات پہلے زمانے کی ہو رہی، محنت کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے، یعنی محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گئے۔ تو چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اور شرط کے ساتھ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔ اس میں عام طور سے اگر کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا، مجھے معلوم ہوتا یعنی معلوم نہیں تھا اس لیے آ گیا، تو معلوم ہوتا ماضی کی بات کر رہا ہے، تو معلوم ہوتا تو کبھی نہ آتا، شرط پائی جا رہی، تو یہ ماضی شرطیہ اسے کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ آسانی سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، ماضی کی بات ہو رہی ہے، پہلے سن لی ہوگی، لیکن کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خبر سنی بھی ہوگی اور نہیں بھی سنی ہوگی۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، یعنی اس کو یہ شک ہے کہ آپ نے سنی یا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے سن لی ہوگی خبر۔ زیادہ تر اس کا یہ گمان ہے کہ یہ کام ہو چکا ہوگا، لیکن ایک شک بھی ہے، اس کو احتمال بھی ہے کہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ تو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، اس میں ماضی میں کام کا ہونا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے سن لی ہوگی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں شک ہے کہ سنا یا نہیں سنا۔ تو جس میں ایسا تھوڑا سا شک پایا جاتا ہے، یا جس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ اس نے میری بات نہ سن لی ہو، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، میں نے بات کیا تھا تو اس نے میری بات نہ سنی ہو، ایک احتمال ہے، سنی بھی ہوگی اور نہیں بھی سنی ہوگی، تو یہ اس میں احتمال پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، کام ہو بھی گیا ہوگا اور نہیں بھی ہوا ہوگا۔ تو ایسا جو زمانہ ہوتا ہے زمانہ ماضی احتمالی کہلاتا ہے۔ ماضی تمنائی، اب اس میں نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں آرزو کی جاتی ہے، خواہش کی جاتی ہے۔ اچھا ہوتا ہو کہ تم بھی وہاں آ جاتے، یعنی آ جاتے، ماضی کی بات ہو رہی، اچھا ہوتا، یعنی ہماری تمنا تھی کہ آپ بھی آتے وہاں پر ہماری، تو یہ ماضی تمنا ہی ہوتی ہے، اس میں تمنا ہوتی ہے۔ اس میں عام طور سے کاش استعمال ہوتا ہے، اس میں تمنا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کاش اس وقت کسی نے میری مدد کی ہوتی، اس میں بھی تمنا ہے کہ یعنی اگر مدد کی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو اس طرح سے ماضی تمنائی میں ایک تمنا کا اظہار ہوتا ہے، کام ماضی میں ہوتا ہے اور اس میں تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، ابھی ہم نے دیکھا ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی شرطیہ، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ان کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، اور انشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس نے یہ بات کسی سے سن لی ہوگی،
اب آپ کو خود حل کرنا ہے، آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے، سنی ہوگی اور نہیں بھی سنی ہوگی، تو احتمالی ہو جائے گا۔ کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا، تمنا ہے، تمنا ہی ہے۔ بارش نہ ہوتی تو دریا میں سیلاب بھی نہ آتا، یہ شرطیہ ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی، شرط ہے، تو دریا میں سیلاب بھی نہ آتا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا ماضی کی قسموں کا بیان ابھی آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو یہاں کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔